الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ایم اے اردو کے جو پاسٹ پیپر ہیں ان پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آج جو پاسٹ پیپر ہے اقبال کا خصوصی مطالعہ جو ہے اس پہ ہم نے 2013 سے لے کر 2015 تک کے جو پاسٹ پیپر ہیں، حل شدہ پاسٹ پیپر، ان پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ کو سوال بھی بتائے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے، تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، اور چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ جی، سالانہ امتحان 2013 جو پہلے ٹائم کا پیپر ہے، ایم اے اردو سال دوم، اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ سب سے پہلے ایک سوال ہوتا ہے جس کو حل کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور وہ 10 سوال ہوتے ہیں۔ 20 نمبر کا جو سوال ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے اس میں سے 10 کی 10 اجزاء وہ ہے کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ اقبال کے صاحبزادوں کے نام لکھیں۔ اقبال کے صاحبزادوں کے نام لکھیں، تو اس کا ہے آفتاب اقبال اور جاوید اقبال۔ دوسرا سوال ہے جی کہ اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی ان میں سے 2 کی نشاندہی کیجیے۔ تو اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی ان میں انگلستان اور اسپین شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے اقبال کی نظم شکوہ سے ایک شعر لکھیے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھا جی شکوہ سے ایک شعر، جو نظم ہے اقبال کی شکوہ اس سے۔ اور اس کے بعد شعر مکمل کیجئے۔ اگلا سوال، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگلا سوال، اقبال کے مجموعہ کلام ضرب کلیم سے 2 نظموں کے عنوان لکھیے۔ سب سے پہلے جو ضرب کلیم کی جو 2 نظمیں ہیں ان میں شعائے امید اور فنون لطیفہ، شعائے امید اور فنون لطیفہ۔ اگلا سوال ہے جی اقبال سب کے لیے کہ مصنف کا نام تحریر کریں۔ اقبال سب کے لیے ایک بک ہے، اور اس کا مصنف کون ہے؟ اس پہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ اقبال سب کے لیے کہ مصنف کا نام ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہے۔ اگلا سوال، اقبال نے والدہ ماجدہ کے انتقال پر کون سی نظم لکھی؟ اقبال کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال پر کون سی نظم لکھی تھی؟ تو انہوں نے جو نظم لکھی تھی اس کا نام تھا والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں انہوں نے ایک جو ہے وہ نظم لکھی تھی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد۔ اگلا سوال ہے انگلستان جانے سے پہلے خواجہ ناظم الدین اولیاء کے مزار پر اقبال نے کون سی نظم پڑھی؟ انگلستان جانے کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر اقبال نے کون سی نظم پڑھی؟ التجائے مسافر۔ التجائے مسافر انہوں نے نظام الدین اولیاء کے مزار مبارک پر نظم پڑھی۔ 1932 میں اسپین سے واپسی پر علامہ اقبال نے کہاں کی سیاحت کی؟ 1932 میں اسپین سے واپسی پر علامہ اقبال نے کہاں کی سیاحت کی، یعنی کہاں سیر کے لیے گئے تھے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کی سیر کی تھی۔ اگلا سوال ہے بال جبریل کی پہلی غزل کا پہلا شعر کون سا ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، تو بال جبریل کی پہلی غزل کا جو مطلع ہے وہ کون سا ہے؟ تو بال جبریل کی پہلی غزل کا مطلع ہے جی، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علماء بت قدح صفات میں۔ پیپر ہے وہ ہے جی 2014 کا سالانہ امتحان 2014 ایم اے اردو پرچہ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ تو
پہلا سوال ہے کہ اقبال کی زندگی میں ان کے کس فارسی مجموعے کا انگریزی ترجمہ ہوا مترجم کا نام بھی درج کیجیے. یعنی فارسی کا جو انگریزی ترجمہ ہوا وہ کون سی جو ہے وہ مجموعہ ہے، کون سی بک ہے، اور اس کو لکھنے والا، اس کا ترجمہ کرنے والا کون تھا. تو اقبال کی زندگی میں ان کی جو فارسی مجموعہ تھا جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا اس کا نام اسرار خودی، اور اس کا ترجمہ کرنے والا ڈاکٹر نکلس. آگے جی، پی ایچ ڈی کے لیے اقبال نے کس عنوان سے کون سی زبان کا مقالہ لکھا؟ پی ایچ ڈی کے لیے اقبال نے انگلستان میں میٹا فزکس آف پرشیا، انگلستان میں میٹا فزکس آف پرشیا کے نام سے مقالہ لکھا، اور یہ انگریزی زبان میں تھا. اگلا سوال، اقبال نے جن یورپی اداروں میں تعلیم حاصل کی ان میں سے 2 کے نام لکھیں. اقبال نے جن یورپی اداروں میں تعلیم حاصل کی ان میں سے جو 2 ہیں ان کے نام کیمبرج یونیورسٹی اور میونخ یونیورسٹی، یعنی کیمبرج یونیورسٹی اور میونخ یونیورسٹی. اقبال نے جن صوفیاء کے مزارات کی زیارت کی ان میں 2 صوفیاء کی نشاندہی کیجیے. اقبال نے جن صوفیاء کے مزارات کی زیارت کی ان میں سب سے پہلے مولانا روم علیہ رحمت ہیں، اور دوسرا نظام الدین اولیاء، اور تیسرے امیر خسرو علیہ رحمہ ہیں. اقبال نے جن صوفیاء کے مزارات کی زیارت کی ان میں مولانا روم، نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اقبال کے کوئی سے 2 انگریزی خطبات کے عنوانات انگریزی یا اردو میں درج کیجیے. اقبال کے کوئی سے 2 انگریزی خطبات کے عنوانات انگریزی یا اردو میں درج کیجیے. تو اقبال کے کوئی سے 2 انگریزی جو خطبات ہیں ان میں علم اور مذہبی مشاہدات، علم اور مذہبی مشاہدات، اور دوسرا ہے اسلامی ثقافت کی روح. اقبال کے اولین نثری تصنیف کا نام اور اس کا سن اشاعت بتائیں. اقبال کے اولین جو نثری تصنیف ہے، جو بک ہے، اس کا نام اور اس کی اشاعت کا جو سن ہے وہ بتانا ہے. تو علم الاقتصاد، اقبال کی اولین نثری تصنیف کا نام علم الاقتصاد ہے، اور یہ 1903 میں شائع کی گئی. اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی ان میں سے 2 کے نام لکھیں. اقبال نے جن یورپی ممالک کی سیاحت کی ان میں فرانس، اٹلی اور جرمنی شامل ہیں. فکر اقبال اور روح اقبال کے مصنفین کی نشاندہی کیجیے. یہ 2 الگ الگ مجموعے ہیں، فکر اقبال اور روح اقبال. جو فکر اقبال کے مجموعے کے مصنف ہیں وہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اور غلام دستگیر رشید، ان دونوں نے مل کر لکھی ہے. ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، غلام دستگیر رشید، اور روح اقبال لکھی ہے ڈاکٹر یوسف حسن. اس کے بعد سال 2015 کا جو اقبال کا خصوصی مطالعہ کا جو پیپر ہے اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال، شیخ عبدالقادر کے مطابق علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا دور کس سال سے کس سال تک محیط ہے؟ شیخ عبدالقادر کے مطابق. تو شیخ عبدالقادر کے مطابق علامہ اقبال کی شاعری کا پہلا دور 1900 سے لے کر 1905 تک ہے. علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان کیا تھا اور یہ کس زبان میں تحریر کیا گیا؟ یہ ہے جی علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی کا مقالہ جو تھا اس فلسفہ عجم، مقالے کا عنوان تھا فلسفہ عجم، اور یہ جرمن زبان میں تحریر کیا گیا. پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا اس میں اس کا نام فلسفہ عجم، اور یہ جرمن زبان میں تحریر کیا گیا، یعنی لکھا گیا. علامہ اقبال کی 2 شعری تصانیف کے نام اور سن اشاعت لکھیں. علامہ اقبال کی جو شعری تصانیف ہیں ان میں جاوید نامہ 1932 میں اور بانگ درا
1924 میں لکھی گئی۔ جاوید نامہ 1932، بانگ درا 1924۔ اگلا سوال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جن یورپی اداروں میں تعلیم حاصل کی ان میں سے 2 کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال نے جن یورپی اداروں میں تعلیم حاصل کی ان میں ٹرنسٹی کالج یعنی کیمبرج اور میونخ یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ پہلے بھی پچھلے جو پیپر ہے اس میں بھی یہ سوال آ چکا ہے، تو یہ اہم سوال ہے کہ علامہ اقبال نے جن یورپی اداروں میں تعلیم حاصل کی وہ ایک کیمبرج یونیورسٹی ہے اور ایک میونخ یونیورسٹی ہے۔ اگلا سوال، فکر اقبال کے حوالے سے لکھی گئی 2 کتب کے نام لکھیں۔ یعنی فکر اقبال کے حوالے سے جو لکھی گئی ہیں ان میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو پہلا ہے جی فکر اقبال اور روح اقبال، فکر اقبال اور روح اقبال۔ اگلا سوال، ڈاکٹر علامہ اقبال کی 2 طویل نظموں کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال نے جو نظمیں لکھیں ان میں جو بہت لمبی نظمیں ہیں، بہت طویل نظمیں ہیں، ان میں سے 2 کے نام لکھنے۔ تو پہلا ہے جی مسجد قرطبہ اور دوسرا ہے ساقی نامہ۔ علامہ اقبال کی 2 بڑی نظمیں ہیں، طویل نظمیں ہیں، ان میں ایک مسجد قرطبہ اور ساقی نامہ ہے۔ تصور شاہین کے لیے علامہ اقبال کی کوئی سے 2 اشعار تحریر کریں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ شاہین جو پرندہ ہے وہ علامہ اقبال کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ کو ان کے اشعار میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہی سوال پوچھا گیا کہ تصور شاہین کے لیے علامہ اقبال کی کوئی 2 اشعار تحریر کریں۔ تو پہلا ہے جی پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، جو پرندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس میں ایک درویش ہوں۔ درویش جس طرح انسانوں میں جو ہوا کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بولا جاتا ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہین جو ہے وہ اپنا آشیانہ نہیں بناتا، وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا ہے، یعنی وہ تھکتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، یعنی تیرا جو نشیمن ہے قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یعنی تیرا جو ٹھکانہ ہے وہ اونچی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کن مشرقی صوفیاء کو اپنا مرشد مانا، 2 کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال نے جن مشرقی صوفیاء کو اپنا مرشد مانا ہے ان کے نام لکھیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مرشد کسے کہا جاتا ہے۔ مرشد جو ہے، مرشد کی بیعت ہوتی ہے، بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو راہ راست دکھاتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، صحیح راستہ صراط مستقیم دکھاتا ہے، وہ آپ کا مرشد ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کی بیعت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جن مشرقی صوفیاء کو اپنا مرشد مانا ان میں سب سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سوال آئے کہ اگر مشرقی صوفیاء میں اپنا مرشد کن کو مانا تو حضرت نظام الدین اولیاء اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اقبال نے مغربی تہذیب کی جو خوبیاں بتائی ہیں ان میں سے 2 کے نام تحریر کریں۔ اقبال نے مغربی تہذیب، یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ مشرقی تہذیب نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب جو ہے، جہاں انگریز اور یہ لوگ ہیں، تو ان کی جو تہذیب کی جو خوبیاں گنوائی ہیں ان میں ایک اندھی تقلید کی مذمت۔ کسی بھی چیز کی جب آپ تقلید کرتے، کسی چیز کو ماننا ہے تو اندھا دھند ہو کے نہیں ماننا، بلکہ اس کے حقائق کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے اس کے بعد اس پہ چلنا ہے۔ اندھی جو تقلید ہے
اس کی مذمت وہ کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب والے یہ بات اچھی لگتی ہے اقبال کو۔ اور دوسرا سائنسی ترقی۔ آگے جی شعر مکمل کیجئے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے علماء بت قدا صفات میں۔ آگے جی سال 2016 ایم اے اردو سال دوم، پرچہ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ تو پہلا سوال ہے جی اقبال کے دو مغربی اساتذہ کے نام لکھیے۔ اقبال کے دو مغربی اساتذہ کے نام لکھیے۔ تو پہلے ہیں پروفیسر آرنلڈ اور دوسرے ہیں پروفیسر ٹیگرٹ۔ اقبال کے جو دو مغربی اساتذہ ہیں ان میں پروفیسر آرنلڈ اور پروفیسر ٹیگرٹ شامل ہیں۔ اقبال کتنی بار بھوپال گئے اور کس مقصد کے لیے؟ اقبال کتنی بار بھوپال گئے اور کس مقصد کے لیے؟ تقریباً 4 مرتبہ۔ اور گئے کیوں؟ الٹرا وائلٹ شعاؤں سے علاج کے لیے، یعنی برقی شعاؤں سے، الٹرا وائلٹ مین برقی شعاؤں سے علاج کے لیے وہ تقریباً 4 مرتبہ بھوپال گئے تھے۔ اگلا سوال کہ سفر افغانستان میں اقبال کے ساتھ کون سے 2 اشخاص تھے؟ سفر افغانستان میں اقبال کے ساتھ کون سے 2 اشخاص تھے؟ تو سب سے پہلے سید سلمان ندوی اور دوسرے راس مسعود جو تھے وہ سر سید کے پوتے تھے جو اقبال کے ساتھ افغانستان کا جنہوں نے سفر کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال اقبال کی پہلی نثری تصنیف کب شائع ہوئی اور اس کا نام کیا تھا؟ اقبال کی جو پہلی نثری تصنیف تھی وہ کب شائع ہوئی اور اس کا نام کیا تھا؟ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نثر جو ہوتی ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور نظم اور غزل جو ہے وہ اشعار کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ تو جو نثری تصنیف ہے اقبال کی پہلی وہ ہے علم الاقتصاد اور یہ 1903 میں شائع ہوئی۔ علم الاقتصاد 1903 میں۔ آگے جی اقبال کے 2 خطبات کے نام لکھیں۔ علامہ اقبال کے 2 خطبات کے نام، تو پہلا ہے علم اور مذہبی مشاہدات اور دوسرا ہے اسلامی ثقافت کی روح۔ یہ سوال کافی امپورٹنٹ ہے، پچھلے پیپر میں بھی آ چکا ہے لیکن سوال تھوڑا بدل کر آتا ہے، اس لیے آپ نے سوال پہ تھوڑا غور کرنا ہے۔ اقبال کے 2 خطبات کے نام علم اور مذہبی مشاہدات اور اسلامی ثقافت کی روح۔ اگلا ہے جی فکر اقبال اور زندہ رود کے مصنفین کے نام لکھیں۔ فکر اقبال یہ کافی دفعہ آ چکا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور زندہ رود کے مصنفین، تو فکر اقبال کے مصنف ہیں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم فکر اقبال کے مصنف، اور زندہ رود کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال زندہ رود جو تصنیف ہے اس کے مصنف ہیں۔ اگلا سوال ہے مرد مومن کی 2 نمایاں خصوصیات لکھیں۔ مرد مومن کی 2 نمایاں خصوصیات لکھیں جو اقبال نے گنوائی ہیں۔ پہلا ہے جی تجدید حیات، وہ زندگی کی تجدید کرتے ہیں، جدت لاتے اس میں، اور حق گوئی و بے باکی، حق بات کہنے سے وہ نہیں ڈرتے، وہ حق گوئی و بے باکی اس کی ایک صفت ہے۔ آگے جی نظم مسجد قرطبہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں سے ہے اور یہ کہاں لکھی گئی؟ نظم مسجد قرطبہ اقبال کے کس شعری مجموعے سے اور یہ کہاں لکھی گئی؟ تو بال جبریل۔ نظم مسجد قرطبہ اقبال کے جو شعری مجموعہ ہے بال جبریل اس سے لی گئی، اور اسپانیہ اسپین کی سرزمین یعنی بالخصوص قرطبہ میں یہ جو ہے وہ لکھی گئی۔ قرطبہ میں انہوں نے لکھی۔ آپ آسان اس کو یاد کریں کہ نظم مسجد قرطبہ بال جبریل کے اندر
اور کرتبہ جس طرح مسجد کا نام ہے تو کرتبہ میں بیٹھ کر لکھی گئی جو اسپانی کی سرزمین ہے۔ اقبال شاعر اور فلسفی، اور تلمیات اقبال کے مصنفین کے نام لکھیں۔ دو بکس ہیں، اقبال شاعر اور فلسفی اور تلمیات اقبال کے مصنفین کے نام۔ اقبال شاعر اور فلسفی سید وقار عظیم، اور تلمیات اقبال سید عابد علی عابد اور فضل الہی عارف۔ تلمیات اقبال جو لکھی ہیں سید عابد علی عابد نے اور فضل الہی عارف نے لکھی ہیں۔ اقبال کی والدہ اور پہلی بیوی کا نام لکھیے۔ اقبال کی والدہ کا نام تھا محترمہ امام بی بی۔ اقبال کی والدہ کا نام محترمہ امام بی بی، اور پہلی جو بیوی ہے اس کا نام کرم بی بی، اور بعض جگہ پر کریم بی بی بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلی بیوی کا نام کرم بی بی اور بعض جگہ پہ کریم بی بی بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اگلا جو ہمارا جو پیپر ہے وہ اسالیب نثر اور جدید اصناف نثر ہے، 2013 کا پیپر ہے۔ اور سب سے پہلا جو سوال ہے، پطرس بخاری کے 2 مضامین کے نام لکھیں۔ پطرس بخاری کے 2 مضامین کے نام لکھیں۔ تو پہلا ہے مرید پور کا پیر، اور دوسرا ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ پطرس بخاری کے جو 2 مضامین ہیں ان میں مرید پور کا پیر اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اگلا سوال، اسلوب سے کیا مراد ہے؟ اسلوب سے کیا مراد ہے؟ تو ادبی اظہار کی ماہیت، عوامل اور خصائص سے بحث کرنا جیسے طرز بیان۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خیال، تصور، جذبہ زبان کئی طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ ادبی اظہار کی ماہیت، عوامل اور خصائص سے بحث کرنا جیسے طرز بیان، بیان کرنے کا جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، اس کا بنیادی تصور یہ ہو کہ کوئی خیال، تصور، جذبہ، زبان کئی طرح بیان کیا جا سکتا ہو، یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے، بیان کرنے کا طریقہ، اسلوب۔ اگلا سوال کہ حیات جاوید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ حیات جاوید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ سن تصنیف بھی درج کریں۔ حیات جاوید 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہے 1901، ٹھیک ہے جی، 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کی جو تصنیف جو کی گئی، ٹھیک ہے، وہ 1901 میں کی گئی۔ عشائیہ کی تعریف لکھیں۔ عشائیہ کی تعریف، عشائیہ عمومی مضمون کے مترادف ہے۔ اس کا نہ آغاز ہوتا ہے اور نہ اختتام، بلکہ اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ اس تحریر میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح کی مختصر تحریر کو عشائیہ کہتے ہیں۔ عشائیہ عمومی مضمون کے مترادف ہے، عام مضمون جو ہے، اس کا نہ آغاز ہوتا ہے نہ اختتام ہوتا ہے، بلکہ اچانک جو ہے وہ آغاز اور اختتام ہو جاتا ہے۔ اس تحریر میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور کئی اس طرح جو مختصر تحریر ہے، مختصر تحریر، اس کو عشائیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، حالی کی 2 سوانح عمریوں کے نام لکھیں۔ حالی کی 2 سوانح عمریوں کے نام لکھیں۔ جو پہلا ہے حیات سعدی اور دوسرا حیات جاوید۔ حالی کی جو 2 سوانح عمری ہیں ان میں پہلا حیات سعدی اور دوسرا حیات جاوید ہے۔ آگے جی سوال، مولانا شبلی کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام لکھیں۔ مولانا شبلی کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام، پہلا ہے موازنہ انیس و دبیر، موازنہ انیس و دبیر، اور دوسرا ہے شعر العجم، شعر العجم۔ اگلا ہے سر سید احمد خان کے رسالے کا نام کیا تھا اور یہ کس سن میں جاری ہوا؟ سر سید احمد خان کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق، اور یہ 1870 میں شائع ہوا۔ تہذیب الاخلاق 1870۔ مشتاق یوسفی کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ مشتاق یوسفی کی جو 2 کتابیں تھیں ان میں
چراغ تلے اور دوسرا آب گم. چراغ تلے آب گم. سوال ہے آواز دوست میں شامل مضامین کے نام لکھیں. آواز دوست میں شامل مضامین کے نام. پہلا ہے مینار پاکستان. آواز دوست میں شامل مضامین مینار پاکستان اور کات الرجال ہیں. جی 2014 کا جو پیپر ہے اس میں خطوط غالب کے 2 مجموعوں کے نام لکھیں. غالب کے جو خطوط ہیں ان کے 2 مجموعوں کے نام. تو پہلا ہے عود ہندی اور دوسرا اردو معلی. خطوط غالب، عود ہندی اور اردو معلی. دوسرا سوانح عمری سے کیا مراد ہے؟ سوانح عمری سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی شخص اپنی زندگی کے گزشتہ حالات و واقعات کو لکھتا ہے تو اسے سوانح عمری کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص اپنی زندگی کے گزشتہ حالات و واقعات کو لکھتا ہے، جو ماضی کے زمانے میں جو گزر چکے ہیں ان کو لکھتا ہے تو اسے سوانح عمری کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے ملا وجہی نے کس فارسی کتاب کا ترجمہ کر کے سب رس لکھی؟ یعنی ملا وجہی کی جو تصنیف ہے وہ سب رس ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ سب رس کب لکھی، کس فارسی کتاب کا ترجمہ کر کے؟ تو دستور اشاق جو فتائی نیشا پوری کی تصنیف تھا، جو فتائی نیشا پوری کی تصنیف تھی دستور اشاق، اس کا ترجمہ کر کے انہوں نے لکھا. جو تصنیف ہے قصہ حسن و دل کا ترجمہ ہے. قصہ حسن و دل کا یہ ترجمہ ہے. آگے تمثیل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا تمثیل میں بے جان اور مجرد اشیاء مجسم ہو کر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یعنی بے جان اور مجرد اشیاء کو ایسے بیان کرنا کہ جیسے وہ جاندار ہیں. تمثیل میں بے جان اور مجرد اشیاء مجسم ہو کر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یعنی بے جان اور مجرد اشیاء ایسے بیان کرنا کہ جیسے وہ جاندار ہیں. آگے مزاح کی تعریف لکھیں. مزاح کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کی معمولی خرابی کوتاہی کو ہمدردانہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ اس شخص کے دل آزاری نہ ہو، بلکہ اکثر صورتوں میں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو. کسی شخص کی معمولی خرابی کوتاہی کو ہمدردانہ انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ اس شخص کی دل آزاری بلکہ اکثر صورتوں میں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو. سوال ہے تعریف سے کیا مراد ہے؟ تعریف اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں. تعریف کو انگریزی میں پیروڈی کہا جاتا ہے. اصل نگارش یعنی اصل جو بندہ ہے جس کے الفاظ اور خیالات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے کوئی اور شخص اگر اس کے بیان کرتا ہے، مزاحیہ تاثرات اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو تعریف کہا جاتا ہے اور اس کو انگریزی میں پیروڈی کہا جاتا ہے. حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے اور یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے اور یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ حیات جاوید حالی نے سر سید کی زندگی کے بارے میں لکھی. حیات جاوید جو ہے وہ سر سید کی زندگی کے بارے میں ہے اور اس کے لکھنے والا مولانا الطاف حسین حالی ہے. اسلوب سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال دہرایا گیا، پچھلے پیپر میں بھی تھا. اسلوب سے کیا مراد ہے؟ اسلوب جو ہے وہ ادبی اظہار کی ماہیت، عوامل اور خصائص سے بحث کرنا جیسے طرز بیان. اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی خیال، تصور، جذبہ زبان میں کئی طرح بیان کیا جا سکے. یعنی اس کا بنیادی تصور یہ ہے کوئی خیال ہو، تصور ہو، جذبہ ہو، وہ زبان میں کئی طرح بیان کیا جا سکتا ہے. اس کو اسلوب کہا جاتا ہے. سفر نامہ سے کیا مراد ہے؟ واقعات سفر کو ندرت و جدت کے ساتھ ایسے بیان کرنا کہ انداز بیان میں تازگی ہو. اسے روداد یا جو رپورتاج کی ایک شکل بھی کہا جا سکتا ہے. رپورتاج.
یعنی سفر نامہ کسے کہتے ہیں کہ واقعات جو آپ سفر کرتے ہیں اس کو ندرت و جدت کے ساتھ جو ہے بیان کیا جائے اور اس میں تازگی ہو، لگے کہ اس وقت سفر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات کو کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ۔ یعنی جس طرح نام سے ظاہر ہے سفر نامہ، نام جو سفر کیا گیا اس کے بارے میں لکھنا۔ اس کے بعد پطرس بخاری کے 2 مضامین کے نام لکھیں۔ پطرس بخاری کے 2 مضامین، پہلا ہے ہاسٹل میں پڑھنا اور دوسرا سویرے جو کل میں آنکھ میری کھلی۔ یہ سوال اب دہرایا گیا، پچھلے پیپر میں بھی تھا۔ پطرس بخاری کے 2 مضامین، ان میں ہاسٹل میں پڑھنا اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اسالیب شعر اور جدید اصناف شعر 2014 کا جو پیپر تھا، کہ پہلا سوال جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسین تھا۔ رئیس المتغزلین کس معروف شاعر کا لقب ہے؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ رئیس المتغزلین حسرت معانی کو کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام سید فضل الحسن ہے۔ آگے مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے اور یہ کس حیت یعنی حرف بند کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ مسدس جو ہے مسدی مدجزر اسلام اصل نام ہے اس کا، اور ہر بند 6 مصروں یعنی 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہر بند 6 مصروں یعنی 3 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مصرع ہوتا ہے شعر کا کی جو ایک لائن ہوتی ہے اس کو مصرع بولتے ہیں، جب وہ 2 مل جاتی ہیں تو ان کو شعر کہا جاتا ہے۔ تو 3 اشعار یہاں پہ موجود ہیں ہر بند میں۔ سوال ناصر کاظمی کے کوئی سے 2 شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ ناصر کاظمی کے کوئی سے 2 شعری مجموعوں کے نام، پہلا ہے برگ نے، دوسرا ہے پہلی بارش اور تیسرا دیوان۔ ناصر کاظمی کے جو شعری مجموعے ہیں برگ نے، پہلی بارش، دیوان۔ فراق گورکھپوری کا سال پیدائش و وفات درج فرمائیے۔ فراق گورکھپوری کا سال پیدائش و وفات، پیدائش ہے 1896 اور وفات ہے 1982۔ پیدائش 1896، وفات 1982۔ نون میم راشد کا سال پیدائش و وفات لکھیں۔ نون میم راشد کی پیدائش ہے 1910 اور وفات ہے 1975۔ پیدائش 1910 اور وفات 1975، تو یہ تقریباً 65 سال زندگی بنتی ہے۔ مجید امجد کے پہلے شعری مجموعے کا نام اور تاریخ اشاعت بتائیں۔ مجید امجد کا جو پہلی شعری مجموعہ ہے وہ ہے شب رفتہ اور وہ 1958 میں شائع کیا گیا۔ اگلا سوال نون میم راشد اور مجید امجد کے ساتھ آزاد اور جدید نظم اردو نظم کا تیسرا بڑا اور اہم نام تحریر کیجیے۔ نون میم راشد اور مجید امجد کے ساتھ جو ہے احمد ندیم قاسمی اور منیر نیازی، جدید نظم اور اردو نظم، احمد ندیم قاسمی اور منیر نیازی، دونوں ہی اس دور کے شاعر ہیں، اہم نام ہیں، دونوں نے آزاد اور جدید نظم لکھی۔ 2015 کا جو پیپر ہے یونیورسٹی آف سرگودا کا اسالیب نثر اور جدید اصناف نثر، تو پہلا سوال ہے غالب پر لکھی 2 سوانح عمریوں کے نام لکھیں۔ غالب پر جو لکھی گئی یادگار غالب حالی نے لکھی اور ذکر غالب مالک رام نے لکھی۔ یادگار غالب حالی نے اور ذکر غالب مالک رام نے۔ تمثیل سے کیا مراد ہے؟ تمثیل میں بے جان اور مجرد اشیاء مجسم ہو کر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور یہ کسی بھی نثر نگار بہت نمایاں اور اہم ترین قدر مشکل خوبی ہوتی ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اس لیے یہ اہم ہے، اس کو یاد کریں۔ آب گم کب شائع ہوئی اور کتنے مضامین پر مشتمل ہے؟ آب گم 1990 میں شائع کی گئی، 6 مختلف مزاحیہ موضوعات پر مبنی ہے۔ آب گم 6 مختلف مزاحیہ موضوعات پر مبنی ہے اور یہ 1990 میں شائع کی گئی۔ آواز دوست کے 2 مضامین کے نام، آواز دوست مینار پاکستان اور قیت الرجال، مینار پاکستان اور قیت الرجال، یہ بھی دہرایا گیا سوال۔
اس کے بعد انشائیہ سے کیا مراد ہے، یہ بھی سوال دہرایا جا رہا ہے۔ انشائیہ عمومی مضمون کے مترادف ہے، اس کا نہ آغاز ہوتا ہے اور نہ اختتام، بلکہ اچانک شروع ہو کر رک جاتا ہے اچانک سے، اور اس تحریر میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح کی مختصر تحریر کو انشائیہ کہا جاتا ہے۔ آپ جو 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، اس کا نہ آغاز ہوتا ہے نہ اختتام، اچانک شروع ہو کر اچانک ختم ہو جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے اور مختصر تحریر ہوتی ہے، اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ نیرنگ خیال میں شامل 2 مضامین کے نام لکھیں۔ نیرنگ خیال میں شامل 2 مضامین کے نام، پہلا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ دوسرا ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ آگے سر سید احمد خان کے ادبی رسالے کا نام اور سنشات۔ سر سید احمد خان کا جو ادبی رسالہ ہے وہ ہے رسالہ تہذیب الاخلاق، اور یہ 1870 میں جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ یہ بھی سوال جو ہے وہ پیپر میں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں شائع ہوا، جو کہ سر سید احمد خان کا رسالہ ہے۔ حالی کے نثری اسلوب کے 2 خصوصیات لکھیں۔ پہلا ہے بے ساختگی و بے تکلفی، بے ساختگی و بے تکلفی اور مدعا نگاری۔ غلام جیلانی اصغر کے 2 انشائیوں کے نام لکھیں۔ غلام جیلانی اصغر کے 2 انشائیوں کے نام لکھیں۔ پہلا ہے بچہ اور باپ، اور دوسرا ہے غیر ذمہ داری، بچہ اور باپ اور غیر ذمہ داری۔ جی ناظرین، تو آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، نوٹ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اسکرین پہ آپ کو اسالیب نثر شعر اور جدید اصناف شعر 2015 کا جو پیپر ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے پیپر بھی جو ہے وہ آپ کو بے ترتیب بتائے جائیں گے۔ تو اس کو چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور اس کو کنٹینیوسلی آپ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کی ایم اے اردو کی تیاری ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن حاصل کریں گے۔ تب اجازت دیجیے تنویر عباس کو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔